عمران خان صاحب کا بھی جو مینڈیٹ ہے اس کو بھی ہمیں تسلیم کرنا ہوگا، اس کو رسپیکٹ دینی ہوگی. ہماری اور ان کی سیاسی مخالفتیں ہو سکتی ہیں. ٹیررزم ونگ کی جہاں ہم بات کرتے ہیں، ان کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے اس پارٹی کو، تو ٹیررسٹ ونگ سے ساری پولیٹیکل پارٹیاں ایوالو ہو کے نکلی ہیں. اس میں الزامات پیپلز پارٹی میں بھی تھے، وہ بھی ایوالو ہو گئی، وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی، انہوں نے بھی اپنی سیاست کی اور قربانیاں بھی بہت دی. نون لیگ کے اندر بھی ماڈل ٹاؤن کا واقعہ کو یاد ہے، وہاں بھی ٹیررزم ونگ کا الزام لگا، انہوں نے بھی ڈسکنیکٹ کیا. اسی طرح پاورفل جب پارٹیز ہوتی ہیں، پاپولر ہوتی ہیں، تو ان میں یہ ونگ اچھے اور گندے لوگ سب آتے ہیں. پوری پارٹی میں سارے گندے نہیں ہوتے. اس کے اندر میں نے مصطفیٰ صاحب کی موجودگی میں، خالد مقبول صدیقہ کی موجودگی میں ایک اور مدعا اٹھایا ہے کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرات ہیں اور خطرات ہیں، اور ان کی جان کے اوپر سیاست کرنے کی اگلے 40 سال کوشش کی جا رہی ہے. اور ان کی بیگم صاحبہ اور ان کے ہوائی، جیسے ہم نے انڈا گردی کی سی ایم شپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کے پی کے جو ہے وہ ایک مولا جھٹ کی سیاست کر رہا ہے جو زیادہ دیر نہیں چلے گی. اس کو بھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. اسی طرح مولانا صاحب کا جو جائز ڈیمانڈ ہے جس کے اوپر سب کھڑے ہوتے ہیں، میں نے ان سے بھی ریکویسٹ کی ہے، اور خالد مقبول صدیقی صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب نے مجھے کہا ہے کہ ہم بھی جا کے مولانا صاحب سے ملیں گے. میں نے ان سے ریکویسٹ کی کل پرسوں میں جا کے ان سے ملیں، کیونکہ ہمیں اس کا بھی راستہ نکالنا ہے، اور راستہ نکلے گا بھی اور نکلنا چاہیے بھی اور نکالیں گے بھی سب کنسنسس کے ساتھ. اس میں بھی ساری پولیٹیکل پارٹیز اپنا رول پلے کریں گی. کوئی اگر ریزرویشن ہے، کوئی مسئلہ ہے مولانا صاحب کے بل میں یا کسی اور کوئی وجوہات ہے، تو اس کا بھی طریقہ ان کو اس رسپیکٹ، اس مینڈیٹ، اور جو ان کا مینڈیٹ کے پی کے میں چوری ہوا ہے اس کے باوجود جس منظم طریقے سے وہ چل رہے ہیں، اس کو اپریشیٹ کر کے، رسپیکٹ کر کے، اس کو بھی ہمیں آگے لے کر اس کو ایک منطقی انجام تک پہنچانا ہے. اور ہمیشہ بات چیت سے ہی چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. اس پولیٹیکل پارٹیز کی تگدوڑ میں میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی نہیں چھوڑوں گا جانے میں، چاہے وہ سسٹم کے اندر ہیں یا نہیں ہیں. اس میں مذہبی پارٹیاں بھی ہیں، اس میں ٹی ایل پی اگر وہ جینز اور چوئنگم نہیں کھاتی ہے تو میں ان کے پاس بھی جاؤں گا. میرا ان سے بھی تعلق ہے، میرا جماعت اسلامی سے بھی تعلق ہے، میرا اے این پی سے بھی تعلق ہے، میرا چکری صاحب سے بھی تعلق ہے، میرا آپ پارٹی سے بھی تعلق ہے، میرا مینگل صاحب سے بھی تعلق ہے. اللہ کی مہربانی ہے. مصطفیٰ آپ کا شکریہ جو آپ نے لفظ آ کیے کہ، اور ان میں سے علاقے غیر میں بھی اتفاقاً میں کراچی کا ہوں لیکن ہماری آواز بہت جگہ تک جاتی ہے. تو یہ سردار جتنے بھی ہیں وہ بھی سب میرے سیاست کے بغیر دوست ہیں. اور یہ سب بھی جب ایم کیو ایم کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ تھا پی ٹی آئی کا، اور پی ٹی آئی میں یہاں آ نہیں سکتی تھی پی ٹی آئی، تب بھی انہوں نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا. اس میں بھی ہوتا تھا، عمران بھی ہوتا تھا، اور انہوں نے جو وعدہ کیا یا جو راستہ دکھایا اس میں کبھی کمی نہیں چھوڑی. ایز اے میئر ہی سپورٹڈ اس، ایون جب ہم پالیٹکس میں نہیں تھے. اور ایک اور چیز جس کو آج کل ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے وہ ہے 26ویں آئینی ترمیم. اس میں بڑی کلیئرٹی رکھتا ہوں، ایم کیو ایم بڑی کلیئرٹی رکھتی ہے، اور اس میں بھی ہم سب کو ضرورت ہے. جب تک ہم ساتھ نہیں بیٹھیں گے تب تک پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. اور کوئی بھی چیز یہاں ملک کے اندر نہ پرماننٹ ہوتی ہے نہ امپرماننٹ ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھی جائے سیاست کے اندر. 26ویں ترمیم کے اندر 239/5 ایک آرٹیکل ہے جو آئین سے بتاتا ہے، آئین و قانون کے تحت، کہ ہمارے بنائے ہوئے قانون کو، پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو کوئی کورٹ آف لا نہ کوشچن کر سکتا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی ڈیسیژن دے سکتا ہے. اس کی امپلیمنٹیشن کر سکتا ہے، اور بہت عزت احترام کے ساتھ، کیونکہ میں پرو جوڈیشری بھی ہوں، پرو اسٹیبلشمنٹ بھی ہوں، اور میں ان میں سے نہیں ہوں جو اندر خانے گلے ملتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے اور پیر پڑتے ہیں اور باہر آ کے گالی دیتے ہیں. اور میں اس سیاست کے بھی خلاف ہوں. اگر آپ اندر خانے ان کو عزت سے ملتے ہیں تو باہر بھی آ کے بتائیں کہ ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کو سراہتے ہیں. یہ جو نیریٹو بنایا ہوا ہے ہم نے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو ہم برا بھلا کہیں گے تو ہماری سیاست بڑھ جائے گی، میرے خیال سے سیاست ہماری خراب ہوتی ہے. ساری پولیٹیکل پارٹیز کا ہونا بڑا ضروری ہے اور سب کا آن بورڈ، تاکہ پاکستان جس ٹریک پہ چل رہا ہے، جہاں آپ کو تھوڑی اکنامیکل ریلیف مل رہی ہے، کم مہنگائی کی کم سطح پر ہم ہیں، اسٹاک ایکسچینج چل رہا ہے، روزگار مل جائے، پاکستان آگے بڑھ جائے، اس میں سب کی کنٹریبیوشن بہت ضروری ہے. اور میں یہاں کسی بھی مصطفیٰ بھائی مطلب سے نہیں آیا، آپ کو پتہ ہے، نہ میں کسی سیاسی دفتر میں قلعے میں جاتا ہوں. جب مفاد ہو تو میں رات کو 4 بجے بھی آ جاؤں، اور مفاد نہ ہو تو 4 مہینے تک نہ آؤں. یہ میری پرسنالٹی کا حصہ نہیں ہے. میں دوستی اور دشمنی دونوں کھل کے نبھاتا ہوں.
میرا اور مصطفیٰ صاحب کا ایک کامن نیچر کا بھی ایک طریقہ کار ہے کہ ہم پیار سے بات کرنا بھی جانتے ہیں, ہم عزت سے بھی بات کرنا جانتے ہیں, ہم گلے لگا کے بھی بات کرنا جانتے ہیں, ہم ہاتھ مروڑ کے بھی کام کرانا جانتے ہیں. لیکن کئی دفعہ مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ کی جاتی ہیں اپنی ریلیونس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز میں. جو میں نے ان کی آگے رکھا کہ میں بلاول صاحب سے جب ملا تو وہ بڑے ریسیپٹیو آدمی ہیں, بڑی پازیٹیو اپروچ ہے ان کی, اور ان کی بڑی اچھی خواہشات ہیں. اس میں بلنٹلی مجھ سے سوال بھی ہوا کہ آپ نے ہمارے حساب سے کیا پایا, ایسا ہی مصطفیٰ بھائی. تو میں نے ان کو کسی جھوٹ اور فریب کے بغیر بتایا کہ بلاول صاحب بہت ایکسٹرا آرڈنری ریسیپٹیو ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے, انکلوڈنگ ایم کیو ایم. اور ایم کیو ایم کی اگر 22 سیٹیں ہیں اور ایم کیو ایم کا ایک مینڈیٹ ہے تو ہمیں سب سے پہلے تو سب کا مینڈیٹ تسلیم کرنا ہوگا. ہمارا جھگڑا ہو سکتا ہے کہ کسی کا مینڈیٹ اتنا ہے, کسی کا اتنا ہے, کسی کا اتنا ہے, یہ ڈبیٹ ہم چلاتے رہیں گے. لیکن روز بندے مار دینا, روز انوسنٹ لوگوں کی لاشیں گرا دینا, روز دھرنے اور پروٹیسٹ کر کے غریبوں کے ساتھ ناانصافی کرنا, یہ اب پاکستان نہیں برداشت کر سکتا. مینڈیٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے صرف الیکشن لے لیا, اچھی اچھی بات کرنی, ضرورت پڑی تو آپ آ گئے, آپ نے کہا جی آپ ہمیں یہاں سپورٹ کرتے ہیں, ہم وہاں سپورٹ کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ریپرزنٹیشن کے اندر ایک برج کا کردار ہے. وہ میں پوری طریقے سے اپنی پوری 1% جو بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے وہ کوشش پوری کروں گا, بغیر کسی منافقت کے, بغیر کسی مطلب کے, کہ ان کی مینڈیٹ کا ریپرزنٹیشن میں کنورژن ہو, چاہے وہ صوبائی ہو, چاہے وہ فیڈرل کیوں نہ ہو. اور جب تک وہ نہیں ہوگا تو آپ سوال کیسے کریں؟ کل جب ہم ووٹ لینے جائیں گے تو میں مصطفیٰ صاحب سے پوچھوں گا سر آپ کو ووٹ ملا تھا, آپ نے کیا کیا؟ تو وہ کہیں گے میرے پاس نمائندگی نہیں ہے. نمائندگی کا مطلب رسپانسبلٹی ہوتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا بھی بڑا دل ہے اس معاملے میں. فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ہم ایک مشترکہ بھی میٹنگ کریں گے, اور فیڈرل گورنمنٹ میں بھی بہت سارے لوگ اچھی سوچ اور سمجھ کے اور پولیٹیکل مائنڈ رکھتے ہیں. ان کو بھی بتانا ہوگا کہ ان کی ریپرزنٹیشن ضروری ہے. وہ ضروری اس لیے, وہ شہر کے لیے بھی ضروری ہے, ملک کے لیے بھی ضروری ہے. کسی کو اگنور کیا نہیں جا سکتا. اسی طرح